السلام علیکم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد النبی الامی و آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بے شمار خوش نصیبوں کے لیے باعث رحمت بن کے آتا ہے اور کچھ بدبختوں کے لیے نامراد لوگوں کے لیے رمضان باعث زحمت بن کے آتا ہے یا باعث عذاب کا ذریعہ بن کے آتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے، بارش آسمان سے برستی ہے، اگر وہ کھیت میں کھلیان میں صاف جگہ پہ جب بارش پڑتی ہے تو وہاں سے گھاس اگتی ہے، پودے اگتے ہیں، میوے اگتے ہیں۔ اور اگر وہی بارش کوڑے کے ڈھیر پہ برسے یا جہاں پہ گند خرابہ ہو، بری جگہ ہو، روڑی ہو، وہاں پہ وہ رحمت کی جو بارش ہے وہ برسے تو وہاں سے بدبو، سمیل، کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ رحمت میں کوئی شک نہیں ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی رحمت بھی ہے، وہی رحمت بھی ہے۔ اب جو رمضان المبارک ہے، اس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک حدیث پاک پڑھی تھی کہ جو بندہ حضرت بخاری شریف کی حدیث پاک تھی، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت تھی وہ حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا یا اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزہ کا نام کر کے وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ نہیں، عزیزان محترم، یہی رمضان شریف ہے۔ جب 30 دن مکمل ہو جاتے ہیں رمضان شریف کو تو جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں، رب کو راضی کیا ہوتا ہے، جب وہ عید نماز میں جاتے ہیں تو ان کو نورانی ملائکہ خوشخبریاں سناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے بری خبریں ہوتی ہیں، عذاب کی سنیدیں ہوتی ہیں۔ آیا کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے یہ مقدس مہینہ جو ہے رمضان شریف کا، یہ باعث رحمت بن کے آیا ہے یا باعث زحمت بن کے آیا ہے۔ روزے کے مسائل ہیں، روزے کے کچھ قانون ہیں، اگر ہم ان قانونوں پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، روزہ رکھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارا کھانا پینا چھوڑنا ہے، روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت کرنا ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد، حضور نبی کریم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس شخص نے فجر ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ درست نہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے، ابو داؤد کتاب عمل پہ سنا، اور یہ سرکار دو عالم کا فرمان علی شان ہے کہ نیت کرنا کھولتے وقت، نیت کرنا رکھتے وقت، یہ دونوں ضروری ہیں۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ
ہم تمباکو نوشی کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر تمباکو نوشی استعمال کرنے سے یا بیوی کے پاس جانے سے، صحبت کرنے سے یا کھانا کھا لینے سے جو جان بوجھ کر روزہ توڑنا ہوتا ہے، اس کا اسلام میں جو حکم ہے اس ایک روزے کے کفارے کا یا تو وہ 60 روزے رکھے، 2 منتھ 60 روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائے۔ جو بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے، تمباکو نوشی کرتا ہے، جان بوجھ کر کھا پی لیتا ہے، بیوی کے پاس صحبت کرتا ہے، جو بھی ہے معاملے، تو اس کی ذمہ یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک روزہ توڑ کے آیا تھا، لیکن وہ تو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے تو بلکہ ان کو کھلایا بھی پلایا بھی صحیح، اور روزہ بھی ان کا معاف اللہ کے فضل سے ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین وسیلہ ہیں مسلمانوں کے لیے۔ جو مسلمانوں کو ایک آس ہے، امید ہے کہ اگر ہمارے اعمال کمزور بھی ہوئے، اگر ہمارے اعمال ضعیف بھی ہوئے، تو اللہ کے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہمارے لیے استغفار کریں گے، ہمارے لیے توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، ہمارے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، ہمارے لیے وہ استغفار کریں گے ہمارے لیے۔ اس طرح قرآن کریم میں بھی ہے منافقین کے بارے میں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو منافق ہیں ان کے لیے آپ استغفار کرو یا نہ کرو، توبہ کرو نہ کرو، معافی مانگو نہ مانگو، سفارش کرو نہ کرو، ان کو اللہ نے نہیں بخشنا۔ وہ لوگ یہ ایسے تھے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توبہ ہے، استغفار ہے، عمل جو ہے، وہ ان کی امت کے لیے بہترین ورثہ ہے، بہترین سرمایہ ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ اللہ ہمیں بھی ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ اور یہاں پہ ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی ہے، جو بندہ سنتوں کو پسند نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں کرتا، سنت کا تارک ہے، جان بوجھ کر تارک ہے، پھر اس پر بھی ہمارے پیارے نبی پاک کی جو شفاعت ہے، جو شفاعت سے واجب نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک میں پیشی معاف فرمائے کہ اس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جس کو میری سنت سے محبت نہیں ہے، جو میری سنت کی اتباع نہیں کرتا، جس کو میری سنت سے محبت نہیں ہے، وہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی کنٹیکٹ، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم بے شک کہتے رہے امتی کا نہیں۔ جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، بلا ضرورت کسی شے کا چبانا، جیسے ربڑ آ جاتا ہے یا پینسل آ جاتی ہے، ہم ایسے منہ میں ڈال لیتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، منہ میں چباتے رہتے ہیں، یا نمک وغیرہ کا ذائقہ چیک کر تھوک دینا، یا قصدن منہ میں تھوک کا اکٹھا ہو جانا اور نکل جانا، یا فسد کھلوانا، پچھنے لگوانا، غیبت، جھوٹ اور بدگمانی، لڑائی جھگڑا۔ اس میں ایک بات ہے، پچھنے لگوانا، فسد کا، خون نکلوانے کا، اس میں روزہ مکروہ ہوتا ہے، بعض کے نزدیک مکروہ نہیں ہوئی ہوتا۔ جن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اکثر ہم شک میں پڑ جاتے ہیں۔ کل مجھے بھی ایک فون آیا الٹی کے بارے میں۔ جن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھا پی لینا، بھول کر، یہ نہ ہو کہ 5 روٹیاں کھا کے کہ اوئے میں تو بھول گیا تھا۔ جن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ بھول کر کھا پی لینا، بلا اختیار حلق میں گرد و غبار، مکھی یا مچھر چلا جانا، کان میں پانی چلا جانا، خود بخود کہے یا الٹی آنا، اور خواب میں غسل کی حاجت ہو جانا۔ جیسے اگر ہم اطلام وغیرہ ہو جاتا ہے، خواب میں ہم سوئے ہوئے ہیں، خواب کی حالت میں اطلام ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے، تو غسل کر لیں گے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور آنکھ میں دوا ڈالنا، سرما لگانا یا مسواک کرنا،
اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جن باتوں سے قضا واجب ہوتی ہے وہ مریض جو روزہ کی طاقت نہ رکھتا ہو، بعد دوبارہ دوسرے دن میں وہ روزہ کی جو قضا ہے وہ ضروری کرے۔ ایک حاملہ عورت ہے، وہ حمل کے ساتھ ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یا ایک بندہ سفر پہ ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، یا جو نفاس والی عورت ہے، بہت برا ضعیف ہے، جسے روزہ میں شدید تکلیف ہوتی ہے، ایسے تمام لوگ ہر روز کے بدلے 2.25 سیر گندم مساکین کو دیں۔ یعنی کہ اگر ایک بندہ مسافر ہے، وہ سفر کے بعد روزہ رکھ سکتا ہے، واپسی آ کے ٹھیک ہے تو وہ واپسی روزہ رکھے، اس کو ثواب ملے گا۔ ایک حاملہ عورت ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، یا وہ بندے جو بالکل ضعیف ہیں، بالکل بوڑھے ہیں، یا بالکل بیمار ہیں، وہ ان کے برداشت نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ پھر مساکین کو کھانا کھلائیں گے۔ کتنا؟ ہر روزہ کے بدلے 2.25 سیر گندم مساکین کو دیں گے۔ روزہ توڑنے کا بیان: اگر حالت روزہ میں بیمار ہو جائے، مرنے کا اندیشہ ہو، بیماری کا بڑھ جانا ہو، ایسی شدید پیاس لگی ہو کہ مر جائے گا، تو روزہ توڑ سکتا ہے، اس کی قضا بعد میں بھی ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک بندہ جان بوجھ کر یہ کام کرتا ہے کہ بھئی اب مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پی رہا ہوں، میں بعد میں رکھ لوں گا، قصداً وہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، بندہ موت کا خطرہ ہے، تو پھر وہ روزہ دوبارہ رکھے گا، ابھی وہ توڑ سکتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک روز ابر تھا اور وہ بارش برسی، بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہم نے غروب آفتاب کے خیال سے روزہ افطار کر لیا، اتنے میں آفتاب ظاہر ہو گیا۔ ہم نے حشام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا اس روزہ کی قضا کا حکم ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ معاف ہے۔ یعنی کہ اگر وقت سے پہلے روزہ کھولنا یا وقت کے بعد کھولنا، ٹائم کی یا سورج کی کوئی سمجھ نہیں آتی، تو اس میں بھی اسلام میں معافی کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بھول کر کھا لے یا پی لے تو وہ روزہ پورا کر کے، کیونکہ یہ تو اللہ نے اسے کھلوایا ہے، پلایا ہے، بھول کر کھانا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی رخصت یا شرعی اجازت کے اور بغیر کسی بیماری کے روزہ توڑا یا توڑ دیا تو عمر بھر کے بھی روزے اس کی تلافی نہ کر سکیں گے، اگرچہ وہ سارے زمانے کے روزے رکھ لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اس پر روزوں کی قضا واجب ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزہ رکھ لے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ اگر ہمارے والدین، ماں باپ، دوست احباب، بہن بھائی جو فوت ہو جاتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے، ان کے اگر اوپر روزے کی واجبات ہیں تو ان کے وارث جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے روزے کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر روزے قضا ہو گئے ہوں اور وہ مر جائے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے،
تب بھی اس کا کام ہو جائے گا۔ اب بعض لوگ سفر لمبا کرتے ہیں، کہتے ہیں بھی ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ان کے لیے بھی حدیث پاک ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان میں 16ویں تاریخ کو جہاد پر روانہ ہوئے، اور ہم سب میں بعض نے جو قوی تھے روزہ رکھا تھا اور بعض نے جو کمزور تھے روزہ نہیں رکھا تھا، تو نہ روزہ دار نے بے روزہ دار کو برا کہا، نہ بے روزہ دار نے روزہ دار کو برا کہا، اس کی بابت کوئی بات نہیں کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مدینہ سے بدر کا سفر کافی زیادہ ہے، وہ سفر کے زمرے میں آتا ہے، ان پہ روزہ نہ رکھیں یا رکھیں، وہ دونوں جو طاقتور تھے انہوں نے روزہ رکھا تھا اور نہیں کیا تو نہیں رکھا تو کوئی ممانعت اس میں نہیں تھی، کیونکہ وہ موقع ایسا تھا، اسلام کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ تو جنگ بدر کے بارے میں بھی انشاءاللہ ویڈیو آپ کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سنان بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو کہ وہ آسانی سے خاطر خواہ منزل تک پہنچا دے، وہ پیٹ بھر کے کھانا ملتا بھی ہو، تب اس کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جہاں آ جائے وہیں روزے رکھے۔ آج کل جہاز ہیں، موٹر ویز ہیں، گاڑیاں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، تو آج اگر ہم لاہور کا سفر بھی کرتے ہیں یا ہم اسلام آباد بھی جاتے ہیں، لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں یا لاہور سے ملتان جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی جائیں تو ہمیں سکون والی سواریاں میسر ہیں، اپنی بھی اور کرائے کی بھی۔ تو لہٰذا اس زمرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے وہ آپ روزہ رکھ لینا چاہیے۔ حضرت حمزہ بن عمر اسلمہ رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سفر میں روزہ رکھنے کی قوت پاتا ہوں، تو اگر میں سفر میں روزہ رکھوں تو کیا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ، یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے، سو جس نے اس کو لیا خوب کیا، جس نے روزہ رکھنا چاہا تو اس پر کوئی نہ رکھنا چاہا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو رکھے گا اس کو ثواب ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں اور اس ماہ مقدس میں حلال و حرام کا اور روزہ کے جو قانون ہیں ان کا بھی احترام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے۔ ہمارا یہ جو مہینہ مقدس ہے بار بار ہماری زندگیوں میں یہ مہینہ آئے، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ